بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کتنے دن تک رہا؟ جواب: 7 دن تک۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ملک کے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہاں کے لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ جواب: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یزید بن عامر کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوارج کے بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عراق کی طرف اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا، وہاں سے ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین اسلام سے ایسے پار نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ سے نکاح کے بعد تمام اسیران جنگ رہا کر دیے گئے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جو اہل فوج کے حصے میں آئے تھے رفتاً رہا کر دیے گئے۔ فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ سوال: وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے؟ جواب: رمضان المبارک۔ سوال: قرآن پاک کے اس سورت کا نام بتائے جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ بعض خطبہ اپنے بیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سن کر 2 سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے۔ جب اس کیفیت سے باہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، تم نے اس سے بہتر آواز پہلے کبھی سنی ہے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ، اس سے بہتر آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں سناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا، اے میرے محبوب، ان کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام سے 70 گنا زیادہ خوش الحانی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش الحانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں گے تو 500 سال جنتیوں پر وجد کی کیفیت رہے گی۔ پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ اچھی آواز کبھی سنی ہے؟ بندے عرض کریں گے، اے اللہ، کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ رحمان کی تلاوت خود فرمائے گا۔ لیکن جن کتب میں یہ روایات موجود ہے وہ ہرگز مستند نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کسی صحیح بندے سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ نبوت اور رسالت دونوں پر۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ موت۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے منتخب کیا تھا؟ مینڈا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم احساس کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خدا کی طرف سے ایک مینڈا آیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ سوال: عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب: شوہر کا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 32 برس اور 6 ماہ۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے؟ جواب:
5 صورتیں۔ سوال: قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن پاک کا ایک قصہ داستان عشق کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس قصے کے مرکزی افراد حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: سفید رنگ۔ بعض روایات کے مطابق پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ مختلف رنگ کے جھنڈوں کا ذکر مجموعہ روایات میں ملتا ہے۔ اس میں سفید، سرخ بھی، زرد بھی اور سیاہ بھی، اور سیاہ و سفید کا مجموعہ بھی۔ ان مختلف رنگوں کی وجہ سے یہ بتائی گئی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ مجموعہ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جھنڈوں کا کوئی خاص رنگ مطلوب نہیں تھا، بلکہ اس وقت پر جس رنگ کا کپڑا میسر آ گیا وہ استعمال کر لیا گیا۔ اسلام میں جھنڈے کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، یہ اختیاری عمل ہے۔ جو بھی رنگ پسند آئے اس رنگ کا جھنڈا رکھ سکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنا۔ واضح رہے کہ احادیث مبارکہ میں وضو کی بہت فضیلت آئی ہے، اور من جملہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہادت کا درجہ اور رتبہ ملتا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس برس کی عمر میں کیا گیا؟ جواب: 13 برس کی عمر میں۔ سوال: نابالغ بچوں کے گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے؟ جواب: بچپن کی تکلیف ان کی سزا ہوتی ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: بیٹھ کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب ہے، اگر بے پردگی نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر بال تھے؟ جی ہاں، باریک بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک باریک بال تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: سیف اللہ کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کبوتر پالا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے کبوتر پالا تھا، لیکن ان کے کبوتر پالنے کا ذکر کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ جواب: حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: کس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ جواب: مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اسے مسجد تقوی بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو قباء کی بستی میں مسجد قباء تعمیر فرمائی۔
سوال: قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا اسم مبارک 4 بار آیا ہے۔ سوال: طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ جواب: بنو ثقیف۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ اس سوال کا جواب آپ خود سوچئے اور بعد میں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید بہترین اسلامک معلومات کے لیے ہمارا چینل اپنے لیے اور اپنے چوٹوں کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔